صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، کچھ بھی ہو جائے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، یہ سارا پڑھے گا۔ یہ جو ہے نا صبر کا، یہ وہاں بھی ہے آیت البر سورہ بقرہ کی 177 فی الباسائی والصابرین ذرائی والباسائی، وہ 177 میں جہاں صبر کا ذکر ہے، باسا جنگ میں، سورہ بقرہ کی 177 نمبر میں۔ یہ 7 پوائنٹس ہیں جی، ان کو ذہن میں رکھ کے آپ جو ہے نا پڑھیے گا۔ آخر میں ہوگا 177 کے نا لاسٹ میں، والصابرین فی الباسائی والضرائی فی حین الباس، ہاں حین الباس ہے وہاں پہ لفظ، اللہ اکبر۔ تو یہ جنگی جو حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی، یہ اس کے بارے میں ضروری ہدایات ہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ جو ہم بدر کا پڑھ رہے ہیں یہ پہلی جنگ تھی اسلام اور کفر کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے یہ گائیڈ لائنز جو ہے نا دے دیں۔ اب پڑھیں آپ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، دیکھا آگے آمنا سامنا جب ٹکرا، پہلے کا ذکر نہیں ہے، ملاقات ہیں، فیئتن فثبتوا، دیکھیں ثابت قدمی آ گیا نا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ دوسرا بھی آ گیا، دیکھیں سارے پوائنٹس میں آئیں گے، اور ذکر بھی کرنا ہے کثیرا لعلکم تفلحون، کامیابی چاہیے نا، جنگ میں یہی ہوتا ہے فلاح ہو جائے، اللہ اکبر، پہلے ہی بتا دیا۔ اہل ایمان سے خطاب ہے، لیکن یہاں بھی لکھا ہوا ہے وہ مسلمانوں کو، اہل اسلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، لقیتم تمہاری ملاقات ہو، یعنی تم مقابلے میں آؤ، روبرو آؤ، فیئتن کسی گروہ کے، اوبویسلی یعنی اپنے دشمن کے لڑائی کے لیے، تو فثبتوا، تو تم ثابت قدم رہنا، فثبتوا، اور واذکروا اللہ کثیرا، اور ذکر کرتے رہنا اللہ کا، وہ بھی کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ، کثیرن، 2 پوائنٹ آ گئے۔ پہلا دیکھو ذکر ثابت قدمی اور ذکر الہی، دونوں پوائنٹ اسی میں آ گئے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ کا ذکر، اللہ اکبر، عاجزی انکساری رہے گی، اللہ کی طرف تمہارا رجوع رہے گا، حوصلہ رہے گا، کیونکہ جنگ چیز ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی اسلحہ یا نفری پر جو ہے نا وہ اعتبار نہیں کر سکتا، اصل چیز اللہ کی نصرت ہی ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہی ہوتی ہے، اسی سے فتح ملتی ہے۔ ٹھیک ہے یہ اسباب ہیں، یہ تو کہا بھی گیا ہے کہ رباط الخیل، نہیں کہا کہ اپنے گھوڑے ووڑے تیار رکھو، یہی ہے کہ اپنی فلی پریپیئرڈ رہو۔ دیکھو یہ قرآن پورا پڑھیں تو خود قرآن کہتا ہے کہ یار اس کی تیاری رکھو، اللہ اکبر۔ اب اگر ہم خود تیاری نہ رکھیں تو یہ تو ایک لحاظ سے ایسا ہے کہ آپ قرآن کے حکم پر عمل نہیں کر رہے، اور اس کا کنسیکوینس کیا ہوگا کہ پھر جو سپر پاور ہیں ان کی ڈکٹیشن کو ماننا پڑے گا۔ اگر تیار رہو گے تو آپ پتھر کے جواب اینٹ سے دو گے، دو بدو، ہے نا جی۔ تو یہ پھر انسانوں کا ہے نا، اللہ اکبر۔ اور رہا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہر وقت شامل حال، اتنی نعمتیں دی ہیں بیش بہا، اور یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی پیسہ نہیں ہے تو ہم وہ اسلحے کی فیکٹریاں کہاں سے لگائیں، اسلحہ پیسہ بہت دیا، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ ایک محتاط سٹیٹسٹکس کے مطابق، ویری کیئرفل، 17 ارب ڈالر، 17 ارب روپے نہیں، ڈالر، تو پہلے تو 17 ارب لکھیں، ملٹیپلائڈ بائی 300، تقریباً 300 ہی ہے نا، 282 284 کا پہنچ گیا، یہ کیلکولیٹر میں نہیں آئے گا، یہ اشرافیہ کے ناز و نخے پر خرچ ہوتے ہیں، صرف ایلیٹ کلاس کے، بڑی محتاط سٹیٹسٹک ہے، یعنی ان کے بنگلے، ان کی گاڑیاں، ان کی تنخواہیں 17 ارب ڈالر اینولی، لیکن یہ سب وہ ہیں جو کہتے ہیں عوام کے خادم ہیں ہم،
انتہائی دل سے خدمت کرنے والے، اور خدمت اتنی ہے کہ وہ 30-35% جو ہے نا وہ غربت کے نیچے ہی گزار رہے ہوتے ہیں، انہیں روٹی بھی نہیں ملتی۔ تو وہاں سے یار کٹ ڈاؤن کرو، سادہ زندگی گزارو، وہ پیسہ تم لگاؤ، اسلحہ بناؤ، کس نے منع کیا ہے یار، میزائل بناؤ، ٹینک بناؤ۔ اچھا بہرحال یہ ہارڈ لک ہے نا معاشرے کی، ورنہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، یہ بڑی بڑی طاقتوں کا ہے، اس کے مقابلے کا ہی ہوتا ہی ہے۔ اچھا خدا کرے وہ اس پر عمل ہو جائے انشاءاللہ۔ نہیں انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں یار، کوئی بھی ایسا آگے آئے جو واقعی چینج کر ڈالے۔ تو یہ چیز دیکھیں قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ تیاری رکھنی چاہیے، یہاں پر سب وہی تو ہو رہا ہے۔ اچھا جی جی ہاں 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 اب جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پہ بھیجا گیا ہاں تو اسپیسیفکلی یہ کہا گیا کہ جاؤ، ہاں وہ باغی ہو گیا ہے، ہاں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بلا تعالیٰ آپ کی ذکر میرے ذکر میں خدا نے کہا کرتے رہا۔ ہاں اللہ اکبر۔ یہ جاننے کی نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ حج کتنی بڑی عبادت ہے، اس میں بھی کہا کہ جب عرفات سے واپس آؤ تو اللہ کا ذکر کرو، وہاں پہ گپ شپ کے لیے نہ بیٹھ جانا، ہوتے ہیں نا وہ، ہاں گھر میں بھی کرتے رہنا، کیونکہ وہاں پر کہیں وہ مینا میں 3 دن قیام ہے، کہیں وہاں وہ جو ہے وہ جہاں رات کو سٹے کرتے ہیں آپ آسمان کے نیچے، وہ بہت سے ایسے مواقع ہیں۔ سر بیسیکلی حج جو ہے نا اس کی معاشر الحرام، ہاں ہاں طواف چلنا پھرنا ہے، ہاں 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 آپ عرفات سے منا مزدلفہ ہے، مزدلفہ سے منا کبھی سارا چلنا پھرنا تو ہے۔ ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہی چلنا ہے، WhatsApp بہت چلنا پھرنا یہ بات ایسی ہے کہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا ہے، چلتے پھرتے کرنا ہے، بالکل بالکل بالکل۔ لیکن پچھلے دور میں یہ جس مناسبت سے یہ کہا گیا نا وہاں پر حج کا، وہ یہ کرتے تھے کہ جیسے وہ آگے نا کیا عرفات وغیرہ، تو وہ پھر بیٹھ گئے اور اپنے خاندانوں کے قصے کہانیاں بیٹھ کر سناتے تھے، کہیں نعتیں وغیرہ، وہ کہتے تھے وہ عبادت ہو گئی، حالانکہ ابھی ہے وہاں مینا وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو گروہ ٹولیاں بنا کر وہ کرتے تھے، اپنے پرانے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، اور وہ سنا رہے ہیں، اور شعر و شاعری کا دور تھا، ادب تھا نا عربی، وہ سنا رہے ہیں، یعنی یہ ہے بیکار۔ اللہ اکبر۔ اسلامی عبادت ہے، اگر آپ فلاسفیکلی دیکھیں حج اور نماز یہ دونوں فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں۔ ہاں فزیکل ہے، فزیکل ہے، آپ نے ہاں فزیکل ہیں بالکل، رکوع سجدہ، ذکر ہی کر رہے ہیں، ہاں اس حالت میں اللہ کا ذکر کرو، اس میں حالت میں کرو، کھڑے ہو کے کرو، ذکر ہی تو ہے اللہ کا۔ بہت بڑی بات، ہاں نہیں بہت بڑی بات، ذکر کرو، بہت بڑی بات ہے، بالکل یہ سارا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ آیت میں یہ فرمایا مومنوں سے کہ جب کسی گروہ سے تمہارا ٹاکرا ہو جائے نا، پہلی بات کہی فَثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا ہے، دوسرا کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہنا ہے، تو کیا ہوگا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تیسرا دیکھیں یہاں لکھا ہے حکم کی پابندی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اکبر، فوراً ہی آ گیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، تم اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی۔ تیسری بات آ گئی، اطاعت پابندی حکم کی، اور وَلَا تَنَازَعُوا، دیکھو تنازع آ گیا، کسی بات پر جو نا وہ لڑنا جھگڑنا ڈسپیوٹ اسی میں الجھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اچھا اگر کرو گے تو کیا ہوگا، فتفشلوا، ہاں کمزور پڑ جاؤ گے، فشل ہیں، اور اس سے کیا ہوگا وَتَصْحَبَ رِیحُکُم، تمہاری وہ شان و شوکت بنی ہوئی نا، تو وہ اردو میں نہیں کہتے ہوا اکھڑ گئی، وہ ہوا ہی اکھڑ جائے گی یار، یہ تنازع تو ایسی ہے، کہتے ہیں نا کہ یونٹی اسٹرینتھ، اب تنازع ہو گیا تو وہ پھر یونٹی والی بات نہیں رہی، اور جہاں یونٹی ختم ہوگی ہوا اکھڑ گئی۔ اور یہ یونٹی کی کیا خوبصورت مثال دی کہ وہ لکڑیاں ہیں نا، بہت ساری لکڑیاں ہیں، اس کو ایسے باندھا ہوا ہے، کہا اس کو کٹھا توڑ کے دکھاؤ، بنڈل ہے، توڑ کے دکھاؤ، باندھا ہوا ہے خود نا،
نہیں توڑ سکو گے. یونٹی نا اس کو الگ الگ کر دو, کہیں ہے نا 1 منٹ میں ٹوٹ جائے گی, 1 منٹ میں ٹوٹ جائے گی یار, توڑتے جاؤ. کیا زبردست مثال ہے, یہ ہے یونٹی اسٹرینتھ جو ہے نا, جب کٹھے ہو گئے. ہاں ہاں, اس پر وہ تعلیم بال کا کیا خوبصورت بنایا تھا, وہ مٹکے رکھے ہوئے تھے وہ تعلیم بال کا, اور اس کو توڑ دیا تھا اور کہا کہ یونٹی فیتھ, یونٹی کا یہ حال ہے کہ پیندا اس کا ٹوٹ گیا ہے. اور وہ نا وہ بہت پہلے کا تھا ایک تعلیم بال کا. ہاں جی جی جی, جو اتحاد اور تنازع سے بچنا ہے وہ ساری برکات سے ملتا ہے. پڑھا لیجیے جی جی جی. اچھا اچھا ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے جی, بہت بہتر. تو کہا تذہبا, اور جاتی رہے گی, ری حکم, ری ہوا کو کہتے ہیں, تمہاری ہوا یعنی ہوا اکھڑ جائے گی. تو کیا کہا وَاصْبِرُوا, صبر, صبر کرو. یہ دیکھیں یہاں پر نمبر 7 پر یہ صبر آخر میں لکھے کیونکہ یہ اصل نچوڑ ہے اس کا, صبر سے کام لینا ہے. اور یہ کہا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا اب آگے دیکھیں, یہ بات لکھی نا کہ شان و شوکت کا زوم نہ ہو, تکبر نہ ہو. اللہ اکبر. تو کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اب یہ مسلمانوں کو وہ کفار مشرکین اس کے انداز رویے سے منع کر دیا ہے. وہ جب لشکر لے کر نکلے تھے نا تو بڑے تکبر اور غرور میں تھے کہ آج ہمارا اتنا بڑا لشکر, آج ہمارے پاس اتنا بڑا اسلحہ, تو آج تو ہمارے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکے گا, اس قسم کی باتیں. تو کہا ولا, اور نہ تکونو, تم ہو جانا کن لوگوں کی طرح, کالذین خرجوا من دیارہم, ان لوگوں کی طرح, خرجو جو نکلے تھے, من دیارہم اپنے گھروں سے. یہ کفار مکہ قریش کی طرف اشارہ ہو گیا جب وہ لشکر لے کر نکل رہے تھے. تو ان کی کیا کیفیت تھی, بطرن, ہاں اتراتے ہوئے, اتراتے ہوئے. اس کا روٹ ورڈ بھی ہے با, توا اور را, ہے نا. ہاں وہاں پر ہے نا کس جگہ آیا ہے کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی, بطیرت معیشتها, قرآن کی آیت ہے. اپنی معیشت پر بطیرت, بڑے اتراتے تھے, ہم اتنے خوشحال کھاتے پیتے لوگ, ہمیں کیا ہونا ہے یار. اور پھر وہ یہ کہتے تھے ہم یہاں پر اچھی حالت میں ہیں تو ادھر بھی اچھی حالت میں ہونا ہے یار, آخرت سے ڈراتے ہیں ہمیں, اللہ تو راضی ہے, ہمیں اتنی دنیا دی ہے تو وہاں کیوں نہیں ہوگا. یہ اس قسم کی بطیرت, اترانا, اسی سے لفظ ہے یہ بطرن, غرور, اترانا ہے. وہ ریا الناس, ریاکاری نہیں ہوتی, ریاکاری دکھاوا, لوگوں کو دکھانا. اور وہ یصدون عن سبیل اللہ, صد یصدو, روکنا, رکنے کے معنی میں بتایا. وہ یصدون, اور وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. واللہ بما یعملون محیط, اور اللہ تعالی بما, ساتھ اس چیز کے, یعملون, عمل سے ہے جو تم کرتے تھے, محیط, احاطہ سے لفظ ہے کہ وہ گھیرے ہوئے ہے. تو آیت میں یہ کہا کہ اے مسلمانوں, تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے بڑے اکڑ رہے تھے, تکبر اور غرور میں تھے, اور لوگوں کو دکھاوا کر رہے تھے, ریاکاری کر رہے تھے, اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک بھی رہے تھے. کہا کہ جو کچھ بھی کرتے ہو نا, یعملون, وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں, اللہ اس کا مکمل احاطہ کیے ہوئے ہے. تو آج کے لیے آیت 47 تک, انشاءاللہ آیت نمبر 48 سے جو ہے ہم کل پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم. جی سر کچھ فرما رہے تھے آپ, ٹائم